السلام علیکم۔ مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا اور مشترکہ اجلاس کے سامنے بہت سارے بل آئیں گے، لیکن ایک بڑا جو سیاسی امتحان پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے لیے کھڑا کیا ہے وہ ہے ای وی ایمز اور انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز پاکستانیز۔ ان دونوں کے لیے ایک بہت مناسب راستہ یہ تھا کہ اپوزیشن سے ڈسکس کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی، جو خدشات ہیں اس کو دور کرتے اور کنسنسس کے ساتھ اس الیکٹورل ریفارم بل کو پیش کرتے اور وہ نکل جاتا، کوئی بہت بڑے مسائل نہ پیش آتے، جو تحفظات تھے اس کو دور کر دیتے۔ کافی حد تک سینٹ کی اس کمیٹی میں چیزیں راہ ہموار ہو بھی گئی تھی۔ انٹرنیٹ ووٹنگ اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا، باقی جو الیکٹورل ریفارم انہوں نے تجویز کی تھی لارجلی اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، باقی بلوں پہ بھی ہو جاتی۔ لیکن پچھلے ہفتے اجلاس ملتوی کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کہہ کر کہ اپوزیشن کو انگیج کریں گے، ایک اور موقع اپوزیشن کو دے رہے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اس ایشو پہ آپ کے ساتھ خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر دونوں جماعتیں، اور ایک ایشو کے اوپر کاف لیگ دونوں کے اوپر، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی، دونوں کے اوپر انہوں نے کاف لیگ نے کہا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اتحادی پیچھے ہٹے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو سادہ اکثریت ہے نہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے مشترکہ اجلاس ہی پوسٹ پون کر دیا کہ وہاں نمبرز پورے نہیں ہوں گے۔ اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے، اور یہ بڑے باوثوق ذرائع وہ جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ کو بھی اور ایم کیو ایم کو بھی ان ذرائع سے اپروچ کیا گیا ہے جن کی وہ بات زیادہ آسانی سے مان سکتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نہیں ہیں اور یہ پولیٹیکل والی کالز بھی نہیں ہیں، یہ ادر بیانڈ پولیٹیکل کالز ان کو گئی ہیں، اور وہ جماعتوں نے اپنی پرانی پالیسی جو پچھلے ہفتے تک جس کے اوپر وہ قائم تھے اس کو ری تھنک کرتے ہوئے دوبارہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سوالیہ نشان ابھی باقی ہے، اور وہ سوالیہ نشان ریلیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان 15 کے قریب اراکین قومی اسمبلی کے حوالے سے جنہوں نے سینٹ انتخابات کے موقع کے اوپر جہانگیر ترین سے ایسوسیٹ کیے جاتے تھے کہ ان سے قریب لوگ ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو جا کر ووٹ کیا تھا جس سے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے تھے۔ کیا وہ کل لوگ تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے کہے کے اوپر جا کر اسی ایشو کے اوپر ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اتحادی جماعتیں گو وعدے وعید تو کر کے آئیں گی کہ ہم آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، کیا اتنی تگڑی کالز ان کو گئی ہوئی ہیں کہ سارے اندر اکٹھے رہیں گے، یا دو جائیں گے اور چار پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ووٹوں کا فرق بہت زیادہ پڑنے والا نہیں ہے۔ اپوزیشن کنسنسس کے ساتھ ایک ہی طرف ووٹ کرتی ہے یا وہ بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ماضی کے اندر بہت سارے مواقع کے اوپر موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ایک ایشو ہو جاتا رہا، کبھی دوسرے کو ایشو ہو جاتا رہا، اور کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے رہے، جس سے ان کی جتنی طاقت ہاؤس کے اندر نظر آنی چاہیے تھی وہ کبھی بھی اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم یا اپوزیشن مشترکہ کبھی بھی اس کے لیے اپنی وہ طاقت کا مظاہرہ کر نہیں پائی کامیابی سے۔ کل دوبارہ روز امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کی کولیشن کے لیے بھی اور اپوزیشن کے بھی جو طاقت ہے اس کے لیے بھی۔ جو کل کامیاب ہے اس کا آئندہ کے لیے سیاسی سفر جو ہے زیادہ اچھے اور مضبوط طریقے سے آگے بڑھنے کے کافی قوی امکانات ہوں گے۔ دوسرا کل بڑا اہم امتحان ہوگا مریم نواز کے لیے۔ مریم نواز کا کیس کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائے گا، اور اس ایفیڈیوٹ جو جی بی کے فارمر چیف جسٹس نے دیا رانا شمیم صاحب نے، کل اگر عدالت میں وہ پیش ہوتا ہے، کیونکہ یہ بگ گف ہے جس کے متعلق ہمارے پاس کچھ بھی اپڈیٹ نہیں ہے، ہم خلا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایفیڈیوٹ بنا، بیان حلفی تصدیق ہوا، لیکن وہ پیش کہاں ہوا؟ اس کے اوپر آج کانٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو گئی، اور کل اس کا بھی پتہ چلے گا کہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جج صاحب اس کے اوپر کچھ بھی پوزیشن لے سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، صوابدیدی اختیار ہے۔ تو کل کا دن بہت سارے لوگوں کے لیے سیاسی اہمیت کا حامل ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، فیصل واڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور جاوید لطیف صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں کہ چھوٹی جماعتوں کو کال کے حوالے سے دکھائیے گا جی۔ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کی گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤسوں میں لے جایا گیا، کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں، اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا، وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے۔ اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے، تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید
सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज पार्लिमान की राहदारियों में जर्नलिस्टों ने पूछा कि बताइए कि कल आप मुश्तरका इजलास में जा रहे हैं तो नंबर्स पूरे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरता है तो वो जीत के लिए उतरता है, दिखाइएगा जी। सर कल कितने पर उम्मीद है सर कभी कभी कमेंट कर दिया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ा मीनिंगफुल सा स्टेटमेंट दिया है और उनका ख्याल ये है कि पीटीआई वाले 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। ये वैसे आम तौर पर पाकिस्तान में रिवाज ये है कि हुकूमत आने से पहले दिन के बाद से अपोजिशन ये बयान देना शुरू करती है और अगला इलेक्शन भी हो जाता है तो तब तक ये बयान देते ही रहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। दिखाएगा आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा। इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं, लग रहा है इंशाल्लाह ना करेंगे। जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता। फैसल वाडा साहब, कल का दिन यौम हिसाब है जी आपके लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, नंबर पूरे हैं आपके हिसाब में? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, अल्लाह की मेहरबानी से नंबर बाय फार पूरे हैं और हमेशा की तरह सुरखरू होंगे। और सुरखरू होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बकौल इनकी कि ये एक रीड हुकूमत के थ्रू हम हुकूमत में आए हैं, तो इनके पास तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि ये तो आगे बढ़ के ईवीएम को इंडोर्स करते कि जी हमारे वोट इनसे 100 गुना ज़्यादा हैं तो हम इस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स के तहत नहीं करना चाहते, हमेशा ठप्पे लगा के जीते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम एक न्यूट्रलिटी के तहत, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि अकाउंटेबिलिटी या उसका कोई फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, हम लाएं। और हम लाएं ये सोचते हुए कि इसमें हर आदमी अब इसको एक्सेप्ट करेगा इसके रिजल्ट्स को, क्योंकि वो टैली करेगा आपकी फिजिकल वोटिंग से मशीन वोटिंग के तहत, नंबर 1। नंबर 2 नदीम मलिक साहब ये कि हमारी हर तहरीक के अंदर, हमारे हर बिल के अंदर, हमारे हर सेनेट के इलेक्शन के अंदर अल्लाह ताला का रहम तो रहा है, लेकिन ये दिमागी और दिली तौर पे अपनी लीडरशिप से भी ना रहा है। इन्होंने हमेशा हमें इंटरनली सपोर्ट किया है और कल भी इनकी भी सपोर्ट हमारे साथ होगी, ये मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बता के जा रहा हूँ। सर कल 50-50 का है मैच, अभी सेनेट और कौमी असम्बली के वोट जो है ना आपको वाज़ेह तौर पर बढ़तरी नहीं देती। इवन कौमी असम्बली में आपके पास बड़ी नदीम मलिक साहब ये तो देखे ना, ये देख लीजिएगा कि बंदे आपके वहाँ मौजूद हो। सर आप हमारे बंदों की फिक्र से ज्यादा इनके बंदों की फिक्र करें। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे जो कह रहा हूँ सर, इन्होंने दिमागी और ज़हनी तौर पे इमरान खान की बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा रिवायत भी ये रही है कि जो हम जो चीज़ लाए हैं उसमें हम निकल गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो मैं आपको आज के शो पे कह के जा रहा हूँ, अगले हफ्ते आपके फिर शो पे आऊँगा, ये भी इनको बुला लीजिएगा, मैं भी यहाँ आऊँगा और आप भी यहाँ होंगे। जावेद साहब बताइए, जावेद साहब कल नंबर्स आपकी क्या पोजीशन है सर? देखें अभी पीडीएम के चेयरमैन का जो क्लिप आपने सुनवाया है उसके बाद कोई गुंजाइश तो रहती नहीं है। बात सीधी सी है कि अगर ज़रूरत सियासी जमातों के अकाबरीन और ताकतवर हलकों को एक दूसरे को यकीन दहानी करवाने की नौबत क्यों आए, जब आइन कानून में रहते हुए काम कर रहे हों सभी, तो फिर एक दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहती। मगर यहाँ आलम यह है नदीम मलिक साहब, सर ये कबल वक्त एतराफ़ शिकस्त तो नहीं है, क्योंकि आपने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया। मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे हमारे नंबर पूरे हैं, हम जाएंगे। मलिक साहब हमेशा आप अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, प्रॉब्लम ये इतने सालों से मैं आपको कहा मेरी बात को रेलेवेंट नेक्स्ट डे करते हैं, उसी दिन डोज कर दिया करें। जावेद साहब जब इजाज़त देंगे तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मेरी आदत नहीं है कि मैं हमें भड़क मार दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नज़र आ रहा है 1-2 दिन से, इससे पहले मौसम कुछ और था, 2 दिनों में हालात बदल गए। 2 दिनों में मौसम चेंज हुआ है, ज़्यादा सर्द हो गया। इत्तेहादी लोगों की जो स्टेटमेंट आई हैं या दिलवाई गई हैं, जिस तरह पीडीएम के चेयरमैन ने बात की है, बात एम तो नहीं कोई बंदा कर रहा है, एक ज़िम्मेदार बंदा है, एक मुतहदा अपोजिशन का वो सरबराह है, तो वो बंदा किसी सबूत के बगैर तो बात नहीं कर रहा। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँ, वैसे मेरे लिए ये सरप्राइज़ होगा जावेद साहब, मैं मतलब कुछ अरसे से तो पाकिस्तान में देख ही रहा हूँ कि ये कैसे कॉल्स आती हैं और कैसे बंदे आगे पीछे होते हैं। आप तो खुद सियासत में, आपको भी कॉल्स आती रही होंगी या आप भी शायद आ रही हो। ट्रांजिशनल फेज़ में कॉल ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। अब आ जाएं उस पर। मैं एक फ़ेज़ तो है जो अभी आपने क्लिप सुनवाया, उस हवाले से मैंने बात की। अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, मैं उस पर इजाज़त दे तो बात कर लेता हूँ। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि 30 से 35 पंजाब से
30 سے 35 حکومتی جو لوگ ہیں، ارکان اسمبلی جو ہیں، وہ سینٹ کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے، جنہوں نے رابطے کیے ہوئے ہیں کہ آئندہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا ٹکٹوں کے موقع پر ہونے کے لیے۔ Yes. اور جو انہوں نے جو بات کی ہے، اب اگر ان کو بہت زیادہ مجبور نہ کسی طاقتور حلقے سے کیا جائے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت ختم ہو رہا ہو یا پیریڈ مک رہا ہو یا کوئی بندہ ادھر ادھر جا رہا ہو، یہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہیں، جب ابھی بات کی پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہ 19 ہی کیوں ضروری ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اگر وہ اثر انداز نہ ہوں تو کم از کم 30-35 ووٹوں سے یہ شکست کھائیں گے کل نہیں، وہ شکست کھانے سے پہلے وہ بل وڈرا کر لیں گے، وہ پریزنٹ ہی نہیں کریں گے، وہ الگ بات وہ تو راستہ ہے، وہ الگ وہ ان کے اختیار میں ہے۔ سیورل بلز جس میں سے ای وی ایم والا 1 لائن بل ہے، الیکشن لا سیکنڈ امینڈمنٹ بل، جس میں انہوں نے بولا ہوا الیکٹرانک ووٹنگ مشین یوز کریں گے، اس کے علاوہ اس میں وضاحت میں ندیم ملک صاحب وہی تو عرض کر رہا ہوں، شکست کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ اختیار ان کے ہے کہ وڈرا کر لیں، ٹیبل نہ کریں، یہ تو ان کی پاور ہے حکومت میں ہوتے ہوئے، کیونکہ بل یہ لے کر آ رہے ہیں۔ موڈا صاحب نے لکھ کے کوئی دستخط کر کے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کی شکست کا میرے خیال ہے کوئی نہیں ندیم ملک صاحب، میں آپ کو ایک امانتاً یہ پرچی دے رہا ہوں، یہ آپ نے ابھی نہیں کھولنی، کل کھولنی، کل کھولی، ٹھیک ہے جی، طے ہوگی بات۔ لیں جناب، آپ نے بھی جاوید صاحب کچھ دینا ہے؟ میں نے اوپن کہہ دیا کہ اگر جو بات پی ڈی ایم کے سربراہ کر رہے ہیں اتنی شد و مد سے زور نہ لگا، اتنا زور نہ لگا جو 3-3.5 سالوں میں لگتا آ رہا ہے، تو پھر 30-35 یہ ڈاما ڈول ہو گئے جاوید صاحب کی۔ میں اس جواب سے نا، اگر جرنلسٹ نے کوئی تجزیہ لکھنا ہونا تو وہ یہ تجزیہ لکھے گا کہ اپوزیشن کمزور پڑ گئی، حوصلے ان کے جواب دے گئے، ووٹوں کی بجائے اب طاقت سے نہ کریں۔ نہیں سر، آپ کا حوصلہ گر گیا۔ دیکھیں، میں جاوید لطیف صاحب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ جس طرح کی آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ میں آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو غلاظت زبان درازی کی سیاست میں آیا، وہ پی ٹی آئی پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، نہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پیلے کپڑے پہن کے اسمبلی میں، ریکارڈ کا حصہ ہے، کیا نام پکارے گئے، ان کی والدہ اور ان کے لیے کیا جہازوں سے لیفلیٹس گرائے گئے، سنتے جائیں آپ۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر اٹیک ہوئے، پھر جسٹس قیوم سے فیصلے لیے گئے، پھر آگے ارشد ملک، پھر آگے صدیقی صاحب، پھر آگے شمیم صاحب، اور پھر آگے آپ کے نیب کی کال آئی تو پتھراؤ کیا، جلاؤ گراؤ کیا، اور اس کے بعد 17 تاریخ کو، یعنی کہ کل بیل ہے، اور 15 تاریخ کو ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا، وہ ایفیڈیوٹ کو سٹیمپ بھی وہی کرتا ہے نوٹری پبلک جس نے پہلے نواز شریف سے چیزیں، حسن اتفاق آپ دیکھیں، نیب کے بھی اسی نے ٹھیک ہے، سنیں نا، وہ بھی حسن اتفاق ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب ندیم ملک صاحب، یہ جب آپ پوری ہسٹری لیں نا، اس پوری ہسٹری میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کو جب اپنی مرضی کی کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ کانٹرڈکٹری یا کانٹروورشل سچویشن بنے گا۔ اگر مجھے لگے گا ندیم ملک صاحب میرے خلاف جا رہے ہیں تو میں ان کو الزامات کی زد میں لے لوں۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو، جو انصاف کے گھر ہیں، فوجی ادارہ ہے، یہ بنیادیں ہیں ہمارے ملک کی، میڈیا ہے، اس میں جب آپ ان کو ہلاتے ہیں تو ایک عام انصاف لینے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ آتی ہوئی، میری جائیداد کے آتی ہوئی کوئی بیوہ کا مسئلہ ہے، وہ پھر سڑک پہ انصاف کرنا شروع کرتا ہے۔ تو دے آر رسکنگ دا کنٹری۔ یہ نواز شریف کو فیور نہیں ہو رہا، یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ ملک کی تباہی کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اگر انسٹیٹیوشنلی آپ کولیپس کیے، آپ کولیپس کریں۔ اچھا، اب میری ریکویسٹ یہ ہے ندیم ملک صاحب، آپ پہ میں الزام لگاتا ہوں، آپ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، مجھ پہ کوئی الزام لگتا ہے میں ٹی وی پہ آ جاتا ہوں۔ حاضر ججز ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، حاضر فوجی ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، ان کی اس کا فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح یہ مانیٹر کرتے ہو، اسی طرح یہ گورنمنٹ چلاتے آئے ہیں۔ اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ایک آدمی ایماندار ہے، دیکھیں نا ندیم ملک صاحب، ایک پرسیپشن ہی ہوتی ہے نا، کسی کے دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا۔ ایک 95% جوڈیشری میں ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیک نیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی ان کے پاس جاتا ہے، کبھی آپ کے حساب سے فیصلہ آتے ہیں، کبھی خلاف فیصلہ آتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ایز انسان، آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، فوج کے کسی آدمی سے پرابلم ہے، آپ ایم آئی میں جا کے خط لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کنٹروورشل بناتے ہیں، اور اس آدمی کو کنٹروورشل بناتے ہیں جو حاضر جج آج ہے، اس کا حصہ نہیں تھا اس بینچ کا۔ دوسرا سر جو انہوں نے کہا کہ وہ گلدل بلستان آ کر انہوں نے فون کیا کہ تم نے اس کو بیل نہیں ہونی تھی، اس کا فیصلہ 2 دن پہلے ہو چکا تھا۔ تو جب 2 دن پہلے ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کہانی تو کھل گئی ہے۔ اب میں فیصل کی اس بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو ملک کا چلنا ناممکن ہے۔ وجہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں
عدالتوں سے کس طرح کے انصاف ملتے رہے، اور عدالتوں میں اگر یہ تعین ہونے لگ جائے یا طاقتور لوگ یہ تعین کریں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، انصاف دینے والے ادارے نہ تعین کر سکیں بلکہ طاقتور لوگوں کا ہاتھوں میں یہ فیصلے آ جائیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، مگر وہ کیا رہا ہے، میں اس پہ آ جاؤں۔ ان مثالوں میں سے اگر آپ دو ادوار کا سامنے رکھیں تو ایک ہے آئی جی آئی کا زمانہ، جہاں سے انہوں نے وہ محترمہ کے اوپر جو اٹیک کیے گئے تھے آپ لوگوں نے، وہ پورا آئی جی آئی کا ایک ایپیسوڈ تھا، وہ بھی سیم پیج تھا، اور دوسرا پی ٹی آئی کا زمانہ ہے جس پہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں، یہ بھی سیم پیج ہے۔ انفارچونیٹ ہے، لیکن آپ سیاست میں رواداری اس دونوں ادوار میں ختم ہوتی دیکھتے ہیں۔ جی میں اگر اجازت دیں تو میں پہلی گزارش کر دوں، انہوں نے انصاف کے حوالے سے بات کی ہے، میں وہ بات کر لوں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو ہم حالانکہ ان کے مخالف تھے، 20 بعد اس بینچ کے ایک شخص نے کہا، اعتراف کیا کہ دباؤ میں یہ فیصلہ کیا گیا، 20 سال بعد کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ گئے؟ اس کے بعد نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنائی گئی، جلا وطن کیا گیا، اور 10 سال بعد وہی فیصلہ جو ہے وہ واپس ہوا، اور ایکسیپشنل تھا وہ بھی ٹریٹمنٹ۔ سر میری عرض تو سن لیں، لیکن جسٹس کیوم کو کال کر کے یہ فرمائش کرنا کہ 7 سال کے لیے نواز شریف، میں اس پہ آ جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بار بار کورٹ کی جاتی ہے جسٹس قیوم ملک کے حوالے سے، اس کے فیصلے کا پھر ہوا کیا؟ آج 3 نہیں 4 نہیں 10 ایسی شہادتیں آ چکی ہیں جج ارشد ملک کے فیصلے کے حوالے سے، تو کیا نواز شریف کا فیصلہ اسی طرح کھڑا رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کوٹ کرتے ہیں جب جسٹس قیوم ملک کو، تو پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے جسٹس شوکت صدیقی کو؟ پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے جج ارشد ملک کی ویڈیو کو؟ پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے رانا شمیم کے حلفیہ بیان کو؟ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنا کیس تھا، تھوڑا سا نہیں سوال جواب دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کے اوپر فرمائش کی تھی شہباز صاحب نے اور سیف الرحمان نے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں 7 سال کے لیے اندر کریں بی بی کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی۔ اس کے بعد جب وہ آڈیو سامنے آ گئیں تو عدالت نے ایکشن لیا، جسٹس کیوم اپنی ججی سے بھی گئے، کیس بھی فارغ ہو گیا، سوئس کورٹس میں چلتا رہا، لیکن وہ عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا نا۔ ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں، تو آپ اس ایویڈنس کو صبح لے کے جائیے نا ہائی کورٹ کے اندر۔ پہلی بات کر لوں، آپ نے کہا کہ اس جسٹس قیوم ملک کے خلاف ایکشن ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارشد ملک کے خلاف بھی ایکشن ہوا؟ ایکشن ہوا نا، ایڈمٹ کیا نا اس ویڈیو کو، تو پھر وہ سزا تو وہی سٹینڈ کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ فیصل صاحب اجازت سے میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں، ایک رپورٹ ہوتی ہے ویڈیو کی، وہ لے کر صبح ہائی کورٹ میں جمع کریں۔ ملک صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں۔ بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے بیفور الیکشن ایک سٹیٹمنٹ دیا، اپنی اپیل میں بھی انہوں نے وہی چیزیں دہرائیں کہ یہ لوگ تھے اور یہ دباؤ تھا اور یہ کہا جا رہا تھا۔ وہ چیز لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے لے کر جا چکے ہیں، وہ حصہ آپ نے ڈال دیا سر، ٹھیک ہے نا؟ میری عرض سن لیں، رانا شمیم والے ابھی پتہ نہیں ہے مجھے، میری عرض سنیں، کیوں نہیں لے کر جائیں گے بھائی؟ یہ جائیں گے کل، کیوں نہیں جائیں گے کل؟ آپ ہائی کورٹ میں ایک منٹ رکیے، لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے گی یار، میری بات تو سن لیں۔ کل رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے، جو لندن سے نوٹری پبلک سے مور لگ کے آیا ہے، جس میں وہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار نے وہاں بیٹھ کے انہیں کال کیا اور وہ خود سن رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ان کی بیل نہیں کروانی۔ آپ کہہ رہے ہیں کل یہ ایفیڈیوٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے آپ؟ اب مجھے اجازت ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ دے دیں، میں بریک پہ جاؤں گا۔ میں عرض کر لوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر گئے، ہمارے وکلا نے پیش کیا، ہم نے اس کا اقرار کیا۔ اب آ جائیں جو آپ رانا شمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ حکومت وقت نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ہمارے وکلا فیصلہ کریں گے اس کی ٹائمنگ کا، کہ ہم صبح لے کر جاتے ہیں 2 دن بعد لے کے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں شوکت صدیقی والی جو ہم لے کر گئے ہیں ثبوت لے کے اس کے فیصلے کا، یا ہم دونوں کو اکٹھا لے کر جاتے؟ لے کر ضرور جائیں گے عدالت میں، کیونکہ اس سے بڑی ایویڈنس اور ہو نہیں سکتی جو بار بار ہم پیش کر رہے ہیں۔ لے کر ضرور جائیں گے جی عدالت میں۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس پہ اور بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کل 17 کو کیس لگے گا جس میں مریم نواز کے اوپر جو عدالت کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے. اس کے اوپر آج سے چند روز پیشتر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کیونکہ انہوں نے ایک نئی درخواست فائل کی تھی جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والی جو درخواست تھی اس کو اپنی درخواست کا حصہ بنایا, اس پیراز کو جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس بینچ میں کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, کس کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے فیصل ووڈا صاحب, عدالتوں کے اوپر لگتا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل مرڈ سلنگنگ تھی نا یہ عدالتوں کے اندر چلی گئی. عدالتوں کو تو متنازع نہیں بنانا. دیکھیں ندیم ملک صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ انصاف کا گھر ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے اس گھر کا. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کو ابھی اللہ بڑی بول سے بچائے یہ ایفیڈیوٹ شمیم صاحب کا کل نہیں سبمٹ کریں گے کورٹ کے اندر تو اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے ان کے جھوٹ کے اور فریب کے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ نہیں کریں گے سبمٹ, کریں گے ہی نہیں, کریں گے نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ کریں گے لازمی. ابھی دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ ہے, کل سبمٹ ہونا چاہیے, نہیں ہوگا. اس کے 2 ریزنز ہیں. اس کا 2 ریزن یہ کہ ایک تو جو انہوں نے حاضر جج عامر فاروق صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان کے ٹرپ کے اندر نہ بینچ کا حصہ تھے, اور وہ جو ہیئرنگ کا حوالہ یہ دے رہے ہیں وہ ہیئرنگ گلگت بلتستان ثاقب نثار صاحب کے جانے سے پہلے ہو چکی تھی. 17 کو 31 کی ڈیٹ ڈل چکی تھی. جب ڈل چکی ہے ایک چیز تو اس ایک کام کل ہو گیا ہے تو میں اس کا آج آرڈر کیوں کروں گا کسی کو, تو جھوٹ اب پکڑا گیا ہے. تیسرا یہ کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی کسی شو پہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ وابستگی ہے. تو اگر جج کا بیٹا یہ ایڈمیشن کر رہا ہے شو کے اوپر, مجھے نہیں پتا اس بات, مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے, تو پھر تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا. اب اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی گہری سازش کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے انٹرسٹ کی خاطر, کہ یہ ملائن فوج کو کرتے آئے, یہ ملائن جوڈیشری کو پہلے بھی کرتے آئے. اور یہ کیوں ہے کہ سب ضمیر جاگتے ہیں 3-4 سال کے بعد, اور یہ ضمیر جاگ کے سب کا پلڑا جو ہے وہ نواز شریف کے اس میں جاتا ہے ترازو میں. یہ بھی حسن اتفاق ہے. اور یہی ساری چیزیں آپ نے کبھی کہیں اور کیوں نہیں دیکھی. اور دیکھیں ندیم ملک صاحب, آپ کو مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, یہ ضمیر جاگنے جگانے کے کھیل ہم پورے پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. اور ناانصافی جب آپ کی فاؤنڈیشن ملک کے اندر ہو, اسپیشلی جوڈیشری کے اوپر آ جائے, تو پھر الطاف حسین جیسے لوگ پروان چڑھ جاتے ہیں. پھر اس ملک کے اندر وہ بھی حق لینے آیا تھا, جب حق کی بات تماشا بن گئی تو پھر آدمی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر, ملک کو خون ریزی کی طرف لے جاتا ہے. الطاف حسین اس لیے بنا کہ اسے عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہی وہ کام ہے. ایسے ہی کانٹروورشل ایسے ہی ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں نے بیانات دیے بیانات. دیکھیں میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تھوڑی بہت پاکستان کی. جب بیانات آپ نے دیکھے اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ جو نیچے ورکر تھا اس آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں کل انصاف ملنا چاہیے عدالت سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس ٹائپ کی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, ضمیر جگاتے ہیں اور جگاتے ہیں, ذاتی فلموں کی ذاتی ویڈیو کی وجہ سے اپنے مفاد میں جب آپ بیماری کے اوپر بیل لے کے جاتے ہیں اور آپ اداروں کو متنازع بناتے ہیں اور حاضر ججوں کو بناتے ہیں, تو ایک عام ویور کو یہ سب چیزیں نہیں پتا ہوتی. بتائیے غریب آدمی پر سڑک پہ انصاف لینا شروع کر دیتا ہے. آپ افرافری طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے مثالیں دی ہیں 2 بڑی خطرناک قسم کی, میں ان کو تو نہیں دور, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے. لیکن نہ تو ہم الطاف حسین بنیں گے اور نہ ہی اس رول کو کسی طور پر بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, اور وہ سیاستدان ہوں, وہ میڈیا سے منسلک لوگ ہوں, وہ عدلیہ میں بیٹھے لوگ ہوں, وہ دفاعی ادارے میں بیٹھے لوگ ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مبرہ ہیں غلطیوں سے. ہاں ان پر اگر بات آپ کریں گے تو آپ غلط نہیں کر رہے. آپ اگر تنقید برائے تعمیر کریں گے, اچھے کے لیے کہیں گے, تو وہ غلط نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماضی میں عدالتوں سے, جس طرح میں نے ابھی پہلے کوٹ کیا بھی ہے کہ 2-3 فیصلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, میں دہرائے بغیر یہ عرض کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور کیا عمران خان صاحب ایک لوور کورٹ کے اشتہاری تھے 2 سال,
اور 2 سال تک لوور کورٹ کے اشتہاری ہونے کے باوجود بیل کرائے بغیر اپر کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے رہے. پورے میڈیا کو، پوری دنیا کو پتا تھا کہ یہ موصوف اشتہاری ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی صاحب بیل کروا کے آؤ. ایک سیکنڈ فیصل صاحب، دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کو انصاف ان عدالتوں سے نہیں ملے گا، جب دفاعی ادارے کے جرنیلوں کے متعلق وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، کیا وہ درست تھی یا آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے؟ مگر میں اس سے آگے نکلتا ہوں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی طور پر بھی پاکستان کے اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کے اداروں کو کمزور ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، مگر یہ میرا حق ہے. میں پاکستانی ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں. میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے عدالتوں سے میرٹ کے مطابق آپ کو یا مجھے انصاف نہ ملے یا سزا نہ ملے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بھائی اگر ان کے لیے انصاف کے دروازے وہ ہیں تو میرے لیے بھی دروازہ وہی ہونا چاہیے. اب ایک مثال میں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے اندر بھائی صاحب آپ ثاقب نثار بھی دیکھتے ہیں، آپ اداروں کے اندر جنرل ضیاء اللہ کا پرویز مشرف تک دیکھتے ہیں، جنرل جیلانی، افتخار چودھری، جسٹس قیوم دیکھتے ہیں، مگر انہی اداروں کے اندر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی دیکھتے ہیں، جسٹس سیٹھ وقار بھی دیکھتے ہیں. کیا انہی اداروں میں وہ کام نہیں کرتے تھے؟ یہ آپ لوگوں کے رویے کے اوپر بھی منحصر ہے نا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ کو افتخار چودھری چاہیے؟ اچھا مجھے ایک سیکنڈ، نہ ملک صاحب آپ زیادتی نہ کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ بالکل انصاف ہونا چاہیے. کیا میں یہ جب بات کرتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے، کیا میں غلط ڈیمانڈ کرتا ہوں؟ کیا جب میں یہ بات کرتا ہوں حکومت میں رہتے ہوئے کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا ایک حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ کہا، حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے خلاف جے آئی ٹی بنی، ہم پیش ہوئے، ہم نے اداروں کا احترام کیا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو بھاشن ہمیں دیا جاتا تھا کہ بھائی صاحب جب آپ اقتدار میں ہوں، اختیارات آپ کے پاس ہو تو انصاف نہیں ہو سکتا. تو آج آپ بیٹھے ہو اوپر، اختیارات بھی آپ کے پاس ہیں، تمام ایجنسیاں بھی آپ کے کنٹرول میں، چیف ایگزیکٹو بھی آپ ہی ہیں، تو انصاف ہمیں کیسے ملے گا بھائی؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، اس سے پہلے شو پہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ میں نے بیرون ملک ٹریول کیا ہے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، میں ویسے کبھی اس کا جواب نہیں دیتا کیونکہ ثاقب نثار صاحب کی ذات پہ بات آ گئی تھی، تو میں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک ٹریول نہیں کیا. ایک فلائٹ تھی جب وہ کراچی کی عدالت لگا کے واپس آ رہے تھے، وہ سارے ججز تھے ان کے ساتھ، اور ان کی میں اگلی سیٹ پہ تھا اور باقی ان کے ساتھ ساری اگلی سیٹ پہ ان کے لوگ تھے، اور ثاقب نثار صاحب کسی سے پیچھے جج سے بات کر رہے تھے. تو میں نے احتراماً پیچھے والے کو کہا کہ آپ آگے میری سیٹ پہ آ جائیں تاکہ آپ سب ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاؤں، اور وہی کام میں آپ کے والدین کے لیے بھی کروں گا، ان کے والدین کے لیے بھی کروں گا اگر مجھے کبھی ایسی مجبوری ہو گئی. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کرسی پہ نہیں ہے تو آپ کے پاس مزے لینے کے لیے، خبر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آدمی نے آپ کے ساتھ ایمانداری سے کام کیا ہو، ٹھیک ہے، میری سرزنش انہوں نے کی ہے 2 دفعہ عدالت کے اندر، لیکن ڈیم کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی بڑی سپورٹ کی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روکوں گا، ہم ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک بیپر کر لیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ہم پروگرام میں کافی سوال جواب ہو گئے، لیکن ایک سوال کا ہمیں جواب کلیئرٹی سے نہیں مل پایا، تو آپ کو زحمت دی کہ آپ سے پوچھ لیں. آپ کے والد محترم رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کل صبح 17 تاریخ کو عدالت کے سامنے وہ کیس ہے، اور ہم سوچتے تھے کہ شاید وہ ریکارڈ کا حصہ ہو، ہم تصدیق نہیں کر پائے. تو آپ کیا اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ میں جمع کروا دیا گیا ہے یا صبح جمع کروایا جائے گا؟ جی میرے والد صاحب نے ابھی تک مجھے یہ بتایا نہیں. بیسیکلی ایفیڈیوٹ کا پرپز کیا ہے اس کا؟ وہ آرام کر رہے ہیں، ابھی تک میری ان سے بات نہیں ہو سکی جی، کورٹ سے آ کے آپ لوگ بھی جواب دے رہے ہوں. تو رانا صاحب لیکن وہ ایفیڈیوٹ جو ہے نوٹری پبلک سے تصدیق بھی اس کی ہوگی، اس کا پرپز تو عدالت میں ہی جمع کروانا ہوگا نا، اخبار میں تو خبر چھپی اس کا تو اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس تو اس کا یہی ہوئے گا، لیکن جمع کرایا کہ نہیں کرایا مجھے میرے علم میں بھی نہیں. لیکن اس کا پرپز یہی ہے کہ عدالت میں جمع کروانا ہے.
ऑब्वियसली यही होगा जी, ऑब्वियसली यही होगा। आप वकील हैं अपने वालिद के इस केस में? जी जी। एक और जहां हम सवाल जवाब प्रोग्राम में कर रहे हैं तो एक और इबहम है, वो इबहम जिन जज साहब के ऊपर नाम एफिडेविट में आता है उनकी उस वक्त दस्तियाबी के हवाले से कि वो तो उस वक्त पाकिस्तान में थे नहीं। आज हाई कोर्ट के सामने भी ये सवाल आया कि वो भी और जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे थे। ये जब एफिडेविट आया तो आपका मैंने एक वीडियो क्लिप भी देखा जिसमें आप मतीउल्लाह जान से शायद बता रहे हैं कि आपके वालिद मोहतरम ने आपसे इसका तज़किरा किया। क्या कोई डेट्स के अंदर कन्फ्यूजन है, कोई वजाहत कर सकते हैं इसकी? नहीं, डेट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, वो बस मुझे याद नहीं है। ऑब्वियसली 3 साल पुराना वाक़या है, तो मुझसे उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा मुझे डेट नहीं पता, आप वो डेट्स निकाल लें जब उनका विजिट था साकिब निसार साहब का टू गिलगित बल्तिस्तान, तो उस टाइम पर कोई डेट रहेगी, मुझे तो याद उसकी डेट। लेकिन राना साहब उस वक्त तो 17 तारीख को तो केस 31 तक पोस्टपोन हो गया ना, पोस्ट इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, और 31 वाले में आमिर साहब आते हैं, उससे पहले तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे वो। देखें, ये जो एफिडेविट से रिलेटेड चीजें, इसमें मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकूंगा क्योंकि अब तक हमने जवाब ड्राफ्ट ही नहीं किया, मेरे वाले साहब ने बैठ की मीटिंग ही नहीं की। जब वो मीटिंग करेंगे तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बताने की काबिल। लेकिन 26 वाले दिन राना शमीम खुद जाती हैसियत में पेश हो रहे हैं जी, इंशाल्लाह जी, और उसी दिन आप ये जवाब भी पेश करेंगे? नहीं, उससे पहले ही अगर साहब ने ज्यादा दी तो पहले दाखिल कर देंगे, वरना उसी दिन दाखिल कर देंगे कोर्ट में। ओके, ठीक है। ये राना शमीम साहब से आप राय लेंगे कि उससे पहले जवाब दाखिल कर दें या उसके बाद में, और एफिडेविट भी अल्टीमेटली आपने कहा कि कोर्ट में ही जाएगा? वो एक बहुत सीनियर लॉयर और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, मैं नहीं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। रहीम साहब के साहबजादे हैं, उनकी इस केस में वकालत भी कर रहे हैं। एक बड़ा सवालिया निशान है जी। ब्रेक ले लें जी, पहले ब्रेक प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आगे चलेगी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जो एफिडेविट की खबर है वो अंसार अब्बासी ने शाया की है। अंसार अब्बासी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, गो उसके मुखालफ उसको बुरा भला इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिस मर्जी अल्फाज में छापें, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट तो उसका काम था कि उस खबर की पहले जिसने एफिडेविट दिया उससे उसकी कंटेंट की तस्दीक करता, एफिडेविट की कॉपी लेता। दूसरे जज साहब जिनका उसमें नाम आ गया था साकिब निसार साहब, उनसे उनका मौक़िफ़ लेता। एक चीज़ जो मिसिंग लिंक हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि रजिस्ट्रार से भी पूछना चाहिए था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रजिस्ट्रार से भी पूछना चाहिए था क्योंकि इसमें एक सर्विंग जज का मामला शामिल था। ही इज़ ए क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उसको अटैक मत करिए, एक तरीका कार है जिसके तहत उसने खबर फाइल किया, उसको वायलेट नहीं किया उसने। एक चीज़ की तरफ वापस आता हूँ जनाब आपकी तरफ, कल वाले जॉइंट सेशन की तरफ। जॉइंट सेशन में अगर आप सेल थ्रू कर लेते हैं फैसल वाडा साहब, सारे बिल आपके निकल जाते हैं, EVM भी निकल जाती है आपकी इंटरनेट वोटिंग भी निकल जाती है, तो आपका ख्याल है कि ये जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन चल रही है, वो जो सेम पेज वाला सफ़ा फट चुका है, वो दोबारा रिस्टोर होने के इम्कानात हैं? आप तगड़े हो जाएंगे, कदम जम जाएंगे ज़मीन पे? सर अगर इसमें का आप तूफ़ान ला रहे थे तो मैं सिर्फ ख़त्म तूफ़ान भरी भी थी, एक सिप ले लिया, नीचे आ गया, आप इससे बाहर नहीं निकलेगी। चीज़ें नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है मलिक साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कल हम जीतेंगे भी हमेशा की तरह अल्लाह के हुक्म से। कल एफिडेविट भी नहीं इनका सबमिट होगा, उस पर भी आप लोगों को पता चलेगा कि कितना बड़ा, और सेम पेज भी रिस्टोर हो जाएगा। सेम पेज तो रिस्टोर है ना सर? रिस्टोर है नहीं है? नहीं सर, सर छोटी मोटी कल पता चल जाएगा, सारा कुछ बल्ले बल्ले हो गया तो फिर रिस्टोर हो जाएगा। सर मैं आपको अभी कह रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, आपको मैंने पर्ची एक ऐसे नहीं दी है सर, ये आपने कल खोल के बतानी है। आप देखेंगे ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं, ये दिल और दिमाग से हमारे साथ हैं, तो मजबूरी की वजह से वहाँ जावेद साहब परेशान है आज, कोई पता नहीं आपने इनको भी ना कॉल करा दी हो। जावेद साहब आपको तो नहीं कॉल आई? नहीं मलिक साहब, मुझे जिंदगी में कभी कॉल नहीं आई। बताएं ना, जब इनको नहीं आई तो फिर किसी को भी नहीं आई। शिकायत किस बात की? मेरी अर्ज सुन लें, ये तो बड़ी खबर चलाई जी, इनको जिंदगी सारी कभी कॉल। मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखें, थोड़ी कमज़ोरी आप में होती है, लचक आप देते हैं तो कॉल आती है, ऐसे नहीं आती। और तीसरा मैं आपको ये, कल आप हार गए, फिर मान लें आज ऑन एयर ही मान लें कि हम हार गए। मेरी अर्ज तो सुन लेना, हम हारते आए हैं ताकतवर लोगों से, और पाकिस्तानी कौम हारती आई है और जीतते आए हैं वो लोग जो ताकत रखते हैं। हमारी लड़ाई ही यही है,
ہم لڑتے ہی اس بات پہ ہیں لیکن ملک سے بھاگ کر فرار ہو کے لڑائی لڑتے ہیں. یہاں لڑے نا سر. فیصلے ایک سیکنڈ یار, اگر اجازت دے دیں تو اپنی سر آپ نے سارا پروگرام تو لے لیا, میں آپ کے آگے بولتا ہی نہیں ہوں نا. آپ مجھے پسند ہے, اتنی اچھی آج خبر دی کہ آپ کو زندگی بھر کبھی فون نہیں آیا. اس سے بڑی بریکنگ کیا آپ کو مل سکتی ہے پاکستان میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے کمزور عوام جو ہیں 70 سالوں سے یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ دباؤ میں لا کر طاقتور جو ہے وہ اپنے فیصلے نہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا, لیکن وہ دوبارہ وہی پہلا جملہ دہرانا پڑے گا کہ آپ کے جملوں میں اعتراف شکست نظر آ رہا ہے. طاقتور لوگ اگر اسی طرح کرتے, طاقتور لوگ ندیم صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.